نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندیہی سے ادا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ نزع کی حالت میں ہے، مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا جا کے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ جب وہ لوگ گئے تو انہوں نے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کی، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ آپ کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جا، ورنہ وہاں ٹھہر، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ جب وہ بندہ اس کے پاس گیا اور آپ کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ وہ ضعیف عورت لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ ہے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا ہے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس کو جلائیں میرے سامنے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، وہ میرا بیٹا ہے، میرا دل نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ اس کو میرے سامنے جلائیں۔ آپ نے فرمایا ہے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر آپ نے فرمایا بلال، جا کر دیکھ کہ اس کی زبان کلمہ پر چلنے لگی ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علقمہ کے گھر گئے اور کلمے کی آواز سنی اور کہا اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو بچا لیا۔ پھر علقمہ کا انتقال ہو گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا اہتمام کرو۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔